السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، سیما کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ اس وقت سیما جس طرح سے اپنے آپ کو دندنا رہی ہے، بول رہی ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، میری ساس نہیں تھی۔ غلام حیدر کی ماں کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میری وہ ساس نہیں تھی۔ تو بہت جلد یہ لپو کے بارے میں یہ کہنے لگی ہے کہ لپو میرا پتی نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا، فیک شادی تھی، اس کی ماما سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہت جلد یہ الفاظ وہ کہنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو انسان آیا ہے دنیا کے اندر اس نے واپس ضرور جانا ہے، اور وقت جتنی زندگی اللہ عطا کرتا ہے اس کے بعد موت برحق ہے، حق ہے اور سچ ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ لیکن اس کو فرق نہیں پڑا، کیونکہ واقع نہیں پڑا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے دادی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ملنا چاہتی تھی۔ آخر دنیا سے جانے سے پہلے وہ ان بچوں سے ملنا چاہتی تھی، اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا، کیونکہ سیما بھگوڑی جو بچوں کو استعمال کر رہی ہے، صرف اس کا مقصد بچوں کو استعمال کرنا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ بچوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہی وہ بچوں کو لے کر گئی ہے، ورنہ اس کو بچوں سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ صرف بچوں کو دکھلاوا یا بچوں کو جناب وہاں پر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر رکھنے میں اس کے لیے سہولت مہیا کر دی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان سے ایک لڑکی گئی تھی اقرا، تو اس کو بھی فوری ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کو پہلے اریسٹ کیا اور پھر اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا، تو وہ بھی پیار میں ہی گئی تھی، لیکن یہ اس کے کوئی بچہ نہیں تھا، وہ تھی یہاں سے چلی گئی اور اس کو بہت جلدی سے اس کو جیل کیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا۔ تو سیما حیدر کو رکھنے میں ہندوستانی کی کچھ لوگ شامل ہیں، ہندوستانی خاص طور پہ حکومتی لیول کی بات کریں گے، حکومت کے کچھ لوگ شامل ہیں۔ وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ جب سے یہ دونوں ملک بنے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں، ان کے تعلقات اتنے خاص اچھے نہیں رہے ہیں۔ وقت بے وقت ان میں چھوٹی دو لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، ان کی وجہ سے ان میں کافی تناؤ رہتا ہے۔ اور ہمیشہ سے ہندوستان کی خاص طور پر حکومتی لیول کی بات کروں گا، حکومت کے لوگ جو حکومت میں اپنے آپ کو کسی مقام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور اپنی ذاتی مقصد کے لیے پاکستان کی برائی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہندوستان میں ووٹ بیلنس بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیما کو فوری رپورٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو جیل ہونا چاہیے، جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ چکی تھی کہ وہ انلیگل طریقے سے ہندوستان کے اندر گئی ہے، اور ان کو وہاں پر ڈپورٹ کر دینا چاہیے تھا یا اس کو جیل کرتے، لیکن اس کے لیے نرمی اختیار کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اے پی سنگھ ہے وہ لائر ہیں، نام سے لائر ہیں، اور اس کو جو تعلقات ہیں وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کرائم کیسز سے زیادہ وہ لیتے ہیں، اور کرائم میں وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو حکومتی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت کے اندر رہنے والے لوگ ہمیشہ کرائم کرتے ہیں، اور کرائم کو چھپانے کے لیے ان کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے، جو جھوٹ کی دکان ہو، جو جھوٹ کا ماہ ناز انسان ہو، یا وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بولنے والا ویکتی ہو۔ تو اے پی سنگھ کے اندر تمام وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جس طرح گرگٹ رنگ بدلتی ہے ویسے ہی اے پی سنگھ بھی رنگ بدلتا ہے، ہوا دیکھ کر، موقع دیکھ کر، ہر اس کام میں کود جاتا ہے جہاں پر میڈیا کی کوریج ہو، میڈیا وہاں پر بنی ہو، میڈیا کا وہاں پر پرچار ہو، میڈیا وہاں پر لوگوں کی بات سن رہی ہو، تو وہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے سستی شہرت پانا، اور اسی لیے وہ سیما کیس کے اندر آیا۔ جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سیما کے جو اصل چاٹوکاروں میں سے سب سے اہم اے پی سنگھ ہی ہے، کیونکہ اے پی سنگھ ہی اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو تمام گائیڈ لائن دینے والا اے پی سنگھ ہے، اور اے پی سنگھ اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سیما نے غلام حیدر کی ماں کو کہا کہ جی میرے ساس نہیں تھی، کیونکہ اب وہ ایسی باتیں کر رہی ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہے، غلام حیدر کی پتنی ہے، اور اس کو شرم لجا حیا اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی۔
इस उम्र की अधेड़ उम्र की औरत को तो अपनी बच्चों के लिए, चाहे उसकी ज़िंदगी पीछे गंदी से गंदी गुजरी हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छी चाहती है, खासतौर पर बेटियों के लिए अच्छी अच्छी सोच रखती है। लेकिन इस महिला ने, इस बरकिरदार औरत सीमा हैदर ने अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया। इसको अपनी ज़िंदगी की पड़ी हुई है, जबकि इसकी बच्चियां भी तकरीबन ठीक 3 से 4 साल के बाद इस उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाएंगी जहां पर उसकी माँ की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो इस वजह से सीमा जिस तरह से बच्चों को इस्तेमाल कर रही है, वो उसको बच्चों से कोई लगाव नहीं है। अब हुकूमती लेवल के लोग हैं, हुकूमत में कुछ लोग हैं जो वहाँ पर सीमा को इस्तेमाल कर रहे थे। वो चाहते थे कि सीमा यहाँ पर रहे और उनको बच्चों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। दोस्तों, अब लोग हम जो पाकिस्तान से आवाज़ उठा रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, NPCR जो इदारा है हिंदुस्तान के अंदर, उसने कार्रवाई की है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बातें हैं। जिस तरह से शावरी मिश्रा जी ने अभी लाइव आकर कहा था कि जी ये झूठ है, वो जो भी कार्रवाई हुई है वो सिर्फ एक एप्लीकेशन दी गई है इंसान बर्नी ट्रस्ट के हवाले से, जो शावरी मिश्रा जी कहते जी वो मैंने ही उसके ऊपर कुछ लोगों को कहा है कि जी उसकी क्या उसकी एविडेंस, क्या उसकी मालूमात है, वो किस तरह से आई है, वो क्यों काम नहीं हो रहा उसके उसके अगेंस्ट। तो उसकी हलचल उस वजह से मची थी। ये शावरी मिश्रा जी ने कहा जी कि एप्लीकेशन जो पाकिस्तान से आई थी वो इंसान बने ट्रस्ट की तरफ से आई थी और उसमें कार्रवाई की है, लेकिन वो उनके घर पे छापा नहीं मारा गया, रघुपुरा के अंदर सीमा के घर छापा नहीं मारा गया। अब ये हकीकत देखिए दो दोहराए हैं, या तो वो तमाम यूट्यूबर जो हिंदुस्तान से हमें ये सूचना देते हैं, या वो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, सीमा का विरोध करते हैं, वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं, या एक अकेली औरत शावरी मिश्रा जी बोल रही हैं। वो न्यूज़ एंकर हैं और अच्छी बात करती हैं, उनकी बात को लोग सुनते हैं, सराहते हैं। और आप जानते हैं जब उसका यूट्यूब चैनल बंद हुआ था, वो सीमा हैदर ने AP सिंह ने ही बंद कराया था, तो यही शावरी मिश्रा जी थी जो जनाब बहुत बुरा बोल रही थी। अब उसको ये नहीं पता, हमें नहीं पता कि उसको कोई हुकूमती लेवल के लोगों ने रोका है, या वो खुद से रुकी है, या वो भी उन लोगों में शामिल थी जो शुरू में गुलाम हैदर के साथ जुड़े थे और बाद में अपनी TRP हासिल करने के लिए गुलाम हैदर की बात करते थे और फिर उनसे पीछे हट गए थे। तो हो सकता है इसमें किसी पे यकीन करना इतना आसान नहीं है। शावरी मिश्रा जी ने शुरू में बहुत विरोध किया सीमा हैदर का, लेकिन वो जनाब अब हम पाकिस्तान के खिलाफ कह रही है कि जी 150 रुपये किलो आटा हो गया है, और तो वो सीमा हैदर अच्छे कपड़े पहनने लग गई है, वहाँ पर हमें तकलीफ़ हो रही है, हम पाकिस्तानी को अच्छे कपड़ा पहनती है, अच्छे पकवान खाती है। तो दोस्तों, मैं शावरी मिश्रा जी से इतना ज़रूर कहूँगा, देखिए हमने आपके चैनल को बहुत दफ़ा सुना है, आपको बहुत सुना है, आप अच्छी बात करती हैं, आप पत्रकार हैं और पत्रकार बेहतर समझते हैं। हम आपकी हुकूमत पे सवाल इसलिए उठा रहे थे, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ शावरी मिश्रा जी, कि आपके जो मुल्क के अंदर से अगर कोई कानून होता तो इस महिला को, जब इसके ऊपर आरोप साबित हो गया था, इस पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो सबूत के तौर पर अब एक पाकिस्तानी सबूत हो गए थे, सबूत मिल चुका था, तो इसको फौरी डिपोर्ट कर दिया जाता है, इसको जेल कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो हम ये कहने पर बज़न थे क्योंकि हमें हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कोई मालूमात नहीं है। वो आपके अपने अंदरूनी मामला है, आपका कानून है, आप बेहतर समझते हो कि मेरा मुल्क का कानून है, मैं समझता हूँ अपने मुल्क के कानून को। तो हमने सवाल इसलिए उठाया था कि सीमा को फौरी जब पता चल चुका था कि ये हुकूमत को पता चल चुका था, आपके इदारों को पता चल चुका था, अब एजेंसियों को पता चल चुका था कि ये पाकिस्तानी महिला है, ये हिंदुस्तान में अनलीगल तरीके से आई है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसीलिए हमने आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान की, जनाब हिंदुस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ होती
تو اس کو ضرور ڈپورٹ کر دینا تھا، لیکن بہرحال وقت آنے پر یہ ضرور ایکسپوز ہوگی. یہ میری اپنی رائے ہے، میں نے بہتر سمجھا. تکلیف ہوئی مجھے کیونکہ وہ 150 روپے کلو آٹے کی بات کرتی شاوری مشرا جی، اور یہ میرا اندرونی معاملہ ہے، میرے ملک کا معاملہ ہے. اس کو ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر کوئی انٹرفیئر کرے. میرے ملک میں 150 ہو، 200 ہو، 250 ہو، 500 ہو، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. الحمدللہ ہم اپنے کماتے ہیں. ہمارے حکومت کے لوگ ضرور ہو سکتے ہیں، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے بھیک مانگنے کی، لیکن ہم لوگ عام لوگ ضرور ہیں. لیکن ہم سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی ہم کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کریں گے. بہتر یہی ہے. سیما بھگوڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہندوستانی قانون پہ ہم آواز اٹھائیں گے. اگر وہاں پہ کوئی قانون ہوتا تو سیما کو ڈپورٹ کر دیا جانا تھا، لیکن وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ تھی میرے پاس کچھ اپڈیٹس. انشاءاللہ پھر جڑیں گے. اگر کوئی میرے ملک کے بارے میں زہر اگلے گا، چاہے وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ بن کے اگلے، تو ہم اس کو ایکسپوز کرنے سے گریز نہیں کریں گے. میں اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کے قانون کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں سن سکتا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی برداشت ہے، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے. اس سے اگر کوئی توازن آگے نکلے گا تو ہم اس کے خلاف زہر اگلیں گے، جس طرح سے وہ ہمارے ملک کے خلاف زہر اگلے گا. دوستوں پھر ملیں گے نئے ویڈیو. تب تک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اچھی بات لگے تو ضرور کیجیے گا، نہیں لگتے تو آپ لوگوں کی اپنی رائے دیں یا نہ دیں. حق بات کہنے کا حق ہر انسان کو ہے. پھر جڑیں گے انشاءاللہ تعالی دوبارہ. اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.